جو پہلا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی آپ طاقت دیکھیں اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ فوراً 7 ایسے بڑے انعام عطا فرماتا ہے، 7 چیزیں عطا کرتا ہے جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کلمہ شاید کوئی دنیا کے اندر ایسا ہو، میرے حساب سے تو کوئی ہے نہیں جس کو یاد نہ ہو، سب کو یاد ہوتا ہے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور عام طور سے لوگ اس کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا چیزیں عطا فرماتا ہے اس کو سمجھ لیجئے، اور اس کی حدیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے، اور بہت بڑی اس کی حدیث میں فضیلتیں آئی ہیں۔ میں تو موٹی موٹی 7 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ فوراً بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو 7 چیزیں بتا رہا ہوں، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ پہلی چیز، جب کوئی بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان عطا فرماتا ہے۔ دوسری چیز، یہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے کہ بہت سارے ایسے گناہ انسان کر بیٹھتا ہے، بہت سارے گناہ تو ایسے کرتا ہے جس کا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں اسے علم ہی نہیں ہو پاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ بھئی ہم سے یہ گناہ بھی سرزد ہو گئے، تو اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے جب کوئی بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ قلبی طور پر ذہنی طور پر پریشان ہے تو اس کو چاہیے کلمے کا ورد کرے اور کلمہ پڑھے تو اس کو ذہنی اور دلی سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ چوتھی چیز، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے، صدق دل سے اس کلمے کو پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا، اور وہ انسان اپنے گناہوں کے سبب اگر جہنم میں گیا بھی تو جہنم سے ضرور نکلے گا اس کلمے کی بیس پر، اس کلمے کی بدولت۔ اس کے علاوہ جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اعمال کا وزن بھاری ہو جاتا ہے۔ جو بندہ عمل کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، تو جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی وہ جنت میں جائے گا، جس کے گناہ بڑھ جائیں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، وہ چاہے تو بہت گناہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، وہ چاہے تو چھوٹی سی غلطی پہ گرفت کر کے جہنم میں بھیج دے، لیکن اللہ کا قانون کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن گناہوں کو جب وہ ترازو لگے گا نا، تو قیامت کے دن انسان کی نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جائے گا۔ نیکیاں بڑھ گئیں تو جنت میں جائے گا، گناہ بڑھ گئے تو جہنم میں جائے گا۔ تو یہ کلمہ جو ہے، جب کوئی بندہ اس کلمے کو پڑھنے والا بن جاتا ہے تو یہ جب قیامت کے دن انسان کے اعمال تلیں گے تو اس میں یہ وزن بن جائے گا، یہ آپ کے اعمال کو وزنی کر دے گا، بھاری کر دے گا۔ 7ویں چیز، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بڑی چیز اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا۔ کیونکہ جب کوئی بندہ کلمے پڑھنے والا صرف زبانی نہیں، دلی طور پر تو انسان کے دل میں تو ہوتا ہی ہے، جو بھی انسان اسلام سے تعلق رکھتا ہے اس کے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ کی